صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی بنائے جانے سے پہلے جن حالات میں تھے میری بہنوں، ہم بارہا سن چکے ہیں کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں گزری ہوگی جیسی اس زمانے میں عرب کی قوم صحابہ کرام کے شکل میں اس زمانے میں نبی کے سامنے تھی. کوئی ان کے اوپر حکومت کرنے تیار نہیں. اس زمانے کے عرب کے لوگوں کا حال تھا. لیکن جب وہ صحابہ کی شکل میں بدلے اور نبی نے ان کی تربیت کا سامان کیا تو پھر کیا ہوا؟ ایسے بہترین کریکٹر والے کہ وہ جہاں جاتے اپنے نبی کی پہچان اور شناخت کو پروف کرتے تھے. لوگ انہیں دیکھ کر یہ پوچھتے تھے کہ تم کس کے فالوور ہو، تم کس کو مانتے ہو، تم کس کی اقتداء کرتے ہو، تم کس کے غلام ہو. وہ جہاں گئے اپنی پہچان ساتھ میں لے کے گئے. یہی پہچان ان کی عزت کا ذریعہ بنی، یہی پہچان ان کی کامیابی کا ذریعہ بنی. ان کا تعارف انہوں نے محمد الرسول اللہ کے غلام کی حیثیت سے کرایا کہ میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں. میرا چلنا دیکھو، میرا چلنا ثبوت ہے اس بات پر کہ میں کسی کا غلام ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت اپنے زمانے میں جبکہ امیر المومنین ہیں، ساتھ میں اپنے غلام کو لے کر جا رہے ہیں. وقت کے بڑے بڑے رائل فیملی کے رؤساء، بادشاہ، اس زمانے کے وی آئی پی لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے دنیا کو آباد کرنے والے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. انہوں نے نظام یہ بنایا تھا کہ ہم چلیں گے اپنے علاقے سے، مدینہ منورہ سے، کچھ دیر جانور پر حضرت عمر بیٹھیں گے اور ان کا خادم لگام کو پکڑ کے لے کے چلے گا، اور کچھ دیر حضرت عمر لگام کو پکڑ کے چلیں گے اور خادم اوپر بیٹھا رہے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو دیکھنے سے وہ خادم بھی مطمئن نہیں تھا کہ حضرت آپ بیٹھیں اور آپ کھڑے ہوں میں بیٹھوں، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے یہی سکھایا گیا ہے کہ اپنے خادموں، اپنے غلاموں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیجئے گا. اب آپ دیکھو نبی کی اس تعلیم پر جو پہچان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی باہر دکھا رہے ہیں. جب اپنے زمانے کے وی آئی پی رؤساء لوگوں کے علاقے میں پہنچے تو اس وقت عالم یہ ہوا کہ حضرت عمر لگام پکڑے ہوئے تھے اور خادم بیٹھا ہوا تھا. کیونکہ باری تھی، پہلے یہ بیٹھے، پھر وہ کھڑے ہو، وہ کھڑے ہو، یہ بیٹھے. تو ایسا باری بدلتے بدلتے جس وقت ان کے علاقے میں پہنچنے کا وقت آیا تو حضرت عمر کے ٹھہرنے کی باری تھی. اب وہ لوگ دیکھے، انہوں نے دیکھ کر اس بیٹھنے والے خادم کے بارے میں سوال کیا کہ کیا یہ امیر المومنین ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں صاحب، میں امیر المومنین تو یہ ہے. یقین جانو ابھی حضرت عمر نے بات نہیں کی، لیکن جو چھاپ پڑی حضرت عمر کی، جو کریکٹر انہوں نے اپنا بلڈ اپ کیا تھا، وہ ان کے دل پر ایسا اثر کیا اور یہ کہنے لگے کہ اچھا کیا یہ امیر المومنین ہے؟ کہا کہ جس کے غلام کا یہ عالم ہو اس کے آقا کا کیا حال تھا. ان کے کردار کریکٹر کو دیکھ کر نبی کو لوگ پہچانتے تھے. ایک صحابی رسول عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی رسول ہیں. ایک مرتبہ شاہی دربار میں، رائل فیملی ہم جو جس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں، وی آئی پی لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، ویسی بہت بڑی ایک گیدرنگ تھی. ان کو بھی بلایا گیا تھا. چند مسلمان اس کے اندر گئے تھے. ان مسلمانوں میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے. ان کے دائیں جانب ان کے ایک ساتھی، ان کے بائیں جانب ان کے ایک ساتھی. دسترخوان شروع ہوا، کھانا نکلا، کھانا کھانے لگے. کھانا کھاتے کھاتے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ایک لقمہ چھوٹ کر دسترخوان پہ گر گیا. اب اس زمانے میں جو بھی بچھا ہوا تھا، ٹیبل تھا یا دسترخوان تھا، اب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے مچل رہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یعنی میں کس کا غلام ہوں وہ بتانے کے لیے شوق ہونا. اور وہ شوق کب آتا؟ جب آدمی کو میں جس کا غلام ہوں اس پر پراؤڈ ہونا کہ میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں. مجھے ناز ہے، مجھے ناز ہے اپنے آقا پر، مجھے ناز ہے اپنے آقا کے طریقے پر، مجھے ناز ہے میرے نبی کے کریکٹر پر، مجھے فخر ہے میرے نبی کی تعلیمات پر.
جب یہ کسی آدمی کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ نہیں جھجکتا، نہیں شرماتا، نہیں گھبراتا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات پر فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں۔ تو اب وہ غلامی کا جذبہ ان کو دکھانا چاہ رہے، مجبور ہو رہے۔ وہ کیا تھا جذبہ؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ آداب بتائے گئے کہ جب کھانا کھاؤ تو کھانے کا کوئی دانہ اگر گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لینا چاہیے۔ علماء کرام نے فرمایا یہ رزق کا ادب اور احترام ہے کہ کوئی دانہ گر جاتا ہے تو آپ اس کو صاف کر کے کھا لیں۔ علماء نے یہ بھی لکھا کہ اگر دانہ ایسی جگہ گرا کہ اب اس دانے کو اٹھانا پاسبل نہیں، کیا مطلب کہ اب اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اب اس کو صاف نہیں کیا جا سکتا، تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو کھانا کھا رہے ہیں، اگر دسترخوان پہ دانہ گرتا ہے تو اس کو صاف کر سکتے ہیں، کر کے کھانا، یہ ادب ہے، یہ سنت ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس دانے کو اٹھانے جا رہے، ان کے ساتھ میں جو ساتھی ہے وہ دھکا دے کے بولے کیا کر رہے آپ؟ بولے کیا کر رہے؟ دانا اٹھا رہا ہوں۔ بولے کہ آپ کو نہیں پتا یہ کون بیٹھے ہوئے یہاں پر؟ پوچھا کون بیٹھے ہوئے؟ کہنے لگے ارے بڑے بڑے رؤسا ہیں، بڑے بڑے بادشاہ ہیں۔ کہنے لگے ہاں مجھے پتا ہے بادشاہ ہے۔ تو کیا ہوا؟ ارے آپ ان کے سامنے یہ دانا اٹھاؤ گے؟ پوچھا کیا ہوگا اٹھائے گے تو؟ کہا کہ ان کے سامنے دانا اٹھائیں گے تو یہ آپ کو حقیر سمجھیں گے، یہ سمجھیں گے کہ ایک ایک دانے کا محتاج ہے کہ دانا گرنے پر اٹھا رہا ہے۔ یہاں رک کر میری بہنوں اس مسئلے پہ غور کر کے دیکھو، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو سچویشن آئی تھی، آج وہی سچویشن ہمارے سامنے بھی آ رہی ہے۔ نبی کے طریقے پہ چلو گے لوگ کیا کہیں گے؟ سنت پہ چلیں گے لوگ کیا کہیں گے؟ گھرانے کو اسلامی کلچر سے لبریز کریں گے لوگ کیا کہیں گے؟ دعوت میں جانا ہے، اگر ایسا لباس نہ پہنیں گے جس لباس کے پہننے پر لوگ تعریف کرتے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ آج لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہتے کہتے ہم نے نبی کے دین کو اپنے گھروں سے نکال دیا۔